حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے نا وہ شعیب علیہ السلام تھے، تو ان کی بکریاں چراتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمدردی کرتے تھے۔ تو ان کی دو بیٹیاں تھیں، حضرت صفورہ اور ایک اور ان کی بیٹی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بزرگ تھے، بوڑھے تھے، تو وہ پانی مشکیزے میں بھرنے کے لیے آتی کنویں سے، تو اس کا رسی بہت بڑی تھی اور وہ وزنی ہوتا تھا ڈول، اس کو یعنی 2 یا 3 مرد کھینچتے تھے تو وہ پانی اس سے نکلتا۔ تو پھر یہ دونوں بہنیں آ گئیں پانی کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان مردوں کو ہٹ جاؤ، پہلے یہ بیبیاں یہ بچیاں پانی لیں گی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی کہ انہوں نے جو 3 یا 4 مرد ڈول کو کھینچتے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی وہ اکیلے اس کو کھینچ لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شعیب علیہ السلام کو اپنی صاحبزادی حضرت صفورہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم سے کر دے۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے حضرت صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو ان پر پہلی وحی آئی، تو ان کی رفیقہ حیات سفر میں ان کے ساتھ تھی، یعنی وہ ملک شام میں جا رہے تھے، تو پہلی وحی ان کی طرف آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جوتے اور شوز پہنے ہوئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلا نعلیک انکا بواد المقدس ہے، یہ آیت ہے قرآن پاک کی کہ اے موسیٰ آپ اپنے جوتے اتار دو، یہ مقدس وادی ہے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، ان سے کلام کیا، تو ان کو فرمایا یہ کوہ طور کی جو پہاڑی ہے یہ مقدس ہے، انکا بواد المقدس ہے، فخلا نعلیک انکا بواد المقدس ہے۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ عرش پر اپنے نالین مبارک اتارنے لگے، تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ نالین اپنے نہ اتارے، یہ عرش بھی یعنی آپ کے قدموں کو آپ کے نالین کا ادب کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی پاک جب معراج پر گئے براق پر تو آپ فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں وہ جو براق تھا نا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا تھا بلندی پر تھا، آپ نے فرمایا کہ میں یعنی بیت المقدس کے قریب آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو، آپ نے فرمایا مررت علی قبر موسیٰ، تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر آپ جب مسجد اقصی میں پہنچے تو پھر وہ پہلی صف میں موجود تھے، اور تمام جو قبور میں انبیاء تھے وہ مسجد اقصی میں آ گئے تھے، کیونکہ ذائقۃ الموت کے بعد آگے پاک زندگی ہے نا، آگے ایک جہان بس رہا ہے۔ کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصی دی مسجد میں، امام الانبیاء آئے قطارہ مسکرا پئیاں، تو آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، سبحان اللہ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ انبیاء علیہ السلام خواہش کرتے تھے کہ ہم سرکار ختم مرتبہ کے امتی ہوتے، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا کہ آپ کی عمر 8-9 سال تھی، تو مکہ میں بارش رک گئی تھی، تو آپ کے ابو آپ کی امی تو اللہ کو پیارے ہو گئی تھی، آپ کے دادا عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، پھر آپ کے چچا حضرت علی کے والد ابو طالب وہ آپ کی پرورش کرتے تھے، تو وہ 30 بردان عرب قریش کے بزرگ وہ کعبۃ اللہ میں دعا مانگ رہے تھے بارش کے لیے، کیونکہ بارش کافی عرصہ سے نہیں آئی تھی، اور اتنا پریشان تھے کہ ان کی گئے وہ بھوک سے پیاس سے چارہ گھاس وہ ختم ہو گیا، اس وقت تو بہت قحط سالی تھی۔ پھر وہ 30 جو بزرگ دعائیں مانگ رہے تھے تو پھر بھی بارش نہیں برسی، تو سرکار مدینہ کی عمر 8-9 سال تھی، آپ آ گئے چچا میں دعا مانگتا ہوں، تو سب حیران ہو گئے کہ حضرت محمد کا نورانی چہرہ، اور کہتے ہیں معصومانہ انداز میں وہ تو نبی تھے اللہ کے، چچا میں دعا کرتا ہوں۔ جو ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ قریب آ کے کعبۃ اللہ کے قریب آ کے آپ نے اپنے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، تو جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا اسی طرح بادل چھا گئے اور برسنے لگے، کعبۃ اللہ میں پانی تھا، اور پھر حضرت ابو طالب سب کہہ رہے تھے برکت والے محمد آ گئے، رحمت والے محمد آ گئے۔ پھر اتنی بارش تھی کہ حضرت ابو طالب نبی پاک کو چوم رہے تھے،
اور کاندھوں پر اٹھا کر وہ نبی پاک کو گھر لائے، کیونکہ ان کا گھر کعبۃ اللہ کے بالکل قریب تھا۔ جو حضور کی ولادت گاہ ہے نا کعبۃ اللہ کے قریب، آج وہاں اسلامی لائبریری بنی ہوئی ہے، المکتبۃ الاسلامیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا چلو یہ دو چار اچھی باتیں کر دوں۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کسی بات پہ بھئی ہم تو تکلف نہیں کرتے، لیکن 1450 سال پہلے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب کہہ دو القرآن ما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج کہہ رہے ہیں تکلف برطرف، انگلش میں بھی کہتے ہوں گے تو، لیکن قرآن میں پہلے آ چکا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درس دیا، اے محبوب لوگوں کو بتا دو وانا من المتکلفین، میں تکلف نہیں کرتا۔ سادہ آپ کی زندگی تھی، آپ ہر کسی سے محبت سے پیش آتے، بچوں سے شفقت کرتے، بوڑھوں کا خیال رکھتے، سلام میں پہل کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جیتے رہو جیتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔